میں نے 2 مرتبہ ایسا ہوا زندگی میں کہ میں نے جھلک دیکھی جنت کے خواب میں۔ اس کے بعد جب میرے مرشد صاحب نے وہ فرمائے، ایک اس مدرسے کے متعلق ہے جو میں نے ابھی تک حضرت کو یہ موقع ہی نہیں ملا عرض کرنے کا، لیکن میں نے اپنے ساتھیوں سے کل ذکر کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے والدہ مرحومہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ جو سامنے گھاس ہے، اس گھاس کی خصوصیت یہ تھی کہ جب ہوا اس طرح چلتی تھی تو اس چمن کا یا اس گھاس کا کلر پیلا ہو جاتا تھا، دوسری مرتبہ جب ہوا چلتی تھی وہ لال ہو جاتا تھا، اور پھر جب ہوا چلتی تھی وہ ہر ہوا کے ساتھ اس چمن کا وہ تبدیل ہو جاتا تھا، جو میں اس سے پہلے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چمن جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ ہو جائے جی، ہر ہوا کے ساتھ اس کا رنگ چینج ہو جائے۔ یہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی نظام ہو سکتا ہے۔ جب میں وہاں گیا، وہ امی بیٹھی ہوئی تو اس نے مجھے اس طرح اوپر دیکھا تو انہوں نے فرمانے لگی کہ آپ ادھر آ گئے، جلدی نکلو، دیر نہ ہو جائے آپ۔ تو یہ میں نے خواب دیکھا، اور اس دن میں نے اپنے بیٹے کو حضرت کی خدمت میں کسی مسئلے کے لیے بھیجا۔ میں نے صبح نماز پڑھی جو بھی ہے، اس کے بعد میں سویا، میں نے خواب دیکھا کہ میں حضرت کے مدرسے میں آیا۔ اب ہمارے استاد یہ فرماتے تھے کہ آپ نے کوئی خواب ایسے نہیں بتانا جو آپ کو مکمل طور پہ یاد نہ ہو، تاکہ اس میں کمی بیشی نہ ہو، اور یہ نبوت کا 40واں حصہ باقی ختم ہو گئی یہ خواب، اس میں کوئی کمی بیشی۔ اس لیے ہمارے سلوک کے جو استاد تھے وہ زیادہ اس پہ وہ فرماتے تھے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں آیا ہوں حضرت کے اس مدرسے میں، گھوم رہا ہوں، اس طرح مختلف تخت سے بنے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر ارچ بنے ہوئے، اس میں اس قسم کی خوبصورتی ہے کہ میں جتنا بھی بیان کروں اپنے زبان میں، آپ کو وہ تعبیر اور تفسیر اور اس کا وہ شکل نہیں بنا سکتا ہوں۔ اس میں قالینیں بچھی ہوئی ہے تخت کی طرح، اور میں کہتا ہوں یہ کیا بنایا ہے حضرت نے؟ کہتا ہے یہ استادوں کا جگہ ہے، یہاں پہ وہ قرآن پڑھاتے ہیں، یہ ان کی جگہ ہے۔ تو میں خواب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تو پھر جنت کی جگہ ہو سکتی ہے، یہ تو انسانی اس دنیا کا نقشہ تو نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اس سے آگے میں چلتا ہوں، 2-3 استادوں کی جگہ میں دیکھ لیتا ہوں اس خوبصورتی کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک جگہ ہے جو اوپر ہے، اور اس پہ اتنے روشندار اور اتنے چمکدار اور ایسے مزین خوبصورت وہ کرسیاں ہیں۔ کہتا ہے ادھر مولانا منظور مینگل صاحب جب درس دیتے ہیں تو یہاں پہ اور تقریر کرتے ہیں، یہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، یہاں پہ لوگ بیٹھے۔ جب میں نے اس طرف نظر ڈالی تو وہ جو میں نے اپنے والدہ کا وہ چمن دیکھا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ چمن پھر ادھر مجھے نظر آ رہا تھا، وہ رنگ چینج کر رہا تھا، وہ ہر خوش اس کے ساتھ، ہوا کے ساتھ اور اس کے ساتھ۔ تو میں کہتا ہوں تھوڑا چمن چھوٹا ہے، ادھر لوگ آ جاتے ہیں اتنے لوگ کے بیٹھنے کے بعد، آپ لوگ جنت میں رہتے ہیں۔ یہ میرے بیٹے گواہ اس بات کے اوپر، مولانا فضل محمد صاحب جب بھی میرے پاس تشریف لے آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں تو میں 1-2 دن میں روتا رہتا ہوں۔ پتہ نہیں مجھے نہیں کہ اس میں کوئی مکر ہے، کوئی ڈرامہ ہے یا کوئی بات ہے، میں جب اس کو دیکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آدمی اس دنیا کا نہیں ہے، وہ جنت کا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ مدینہ منورے میں مجھے فرماتے ہیں کہ وہ پدا کھٹ چو خیجم بیا خوب ناراض، یہ جو یہاں کے چارپائیوں پہ چڑھ جاتا ہوں مجھے خوب نہیں آتی، میں جب اس کو، تو جنت میں رہتے ہیں آپ لوگ اس دور فرفتن دور میں۔